تمہارا ڈر اور تمہاری یہ بے بسی مجھے حد سے زیادہ پسند ہے حرین۔ یہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ تم پر تمہاری ہر سانس پر صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ دانیال نے اس کے بے حد قریب ہو کر اپنے تیکھے اور مدھوش کن لہجے میں سرگوشی کی۔ باہر برستے بارش کی دھیمی بوچھار اور کمرے میں پھیلے گہرے سناٹے کے بیچ صرف ان دونوں کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا شور تھا۔ دانیال کا دل ایک ایسی انجان ہلچل سے دھڑک رہا تھا جس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ اس لیے وجود سے نفرت کی آگ میں جلنا چاہتا تھا، اپنے ہر زخم کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس برستی رات کے سحر میں سے صرف اور صرف حرین کی مدہوش کن قربت مطلوب تھی۔ اس نے اپنے قدموں پر قابو کھوتے ہوئے اپنا چہرہ حرین کی مرمری گردن کی نمرت میں چھپا لیا اور ایک گہری بےتاب سانس بھری۔ بارش کی بھیگی بھیگی مہک اور حرین کے وجود کی سحر انگیز خوشبو نے مل کر دانیال کے سارے حواس چھین لیے تھے۔ دانیال شاہ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تمہارے دشمن کا خون ہے، اس کے ذہن نے چیخ کر خبردار کرنا چاہا، مگر اس کا وجود اس کی طرف اپنے ہی ذہن سے بغاوت کر چکی تھی۔ اس نے اپنے جذبوں کے طوفان میں بے بس ہو کر حرین کے نازک بازوؤں پر اپنی گرفت شدید کر دی اور اسے پورے جنون کے ساتھ اپنے حصار میں بھیج لیا، اور پھر آسمان پر چھائے گہرے سرمئی بادلوں نے حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سی اداسی پھیلا دی تھی، اور حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا کہ ٹھیک اسی لمحے حویلی کے گیٹ پر گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا، جہاں دانیال شاہ 10 سال بعد واپس آیا تھا۔ اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے اپنے سوٹ کے بٹن بند کیے اور اپنی سرد نظروں سے اس حویلی کا جائزہ لیا جو کبھی اس کے ہنستے کھیلتے بچپن کا مسکن تھی، مگر اب وہاں سب بدل گیا تھا۔ اور اس کے قدموں کی چاپ برآمدے میں گونجی تو وہاں ملازم سہم کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ دانیال کی آنکھوں میں موجود وحشت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر ہال میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھے حیدر شاہ نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھا، اور ان کے چہرے پر خوشی تو تھی، مگر وہ دانیال کے ماتھے پر موجود شکنوں سے بخوبی واقف تھے کہ یہ نوجوان اب وہ سادہ دل لڑکا نہیں رہا جسے وہ برسوں پہلے ملے تھے، کیونکہ وہ جن حالات میں یہاں سے گیا تھا وہ آج تک کسی کو نہیں بھولے تھے۔ دانیال نے اپنے دادا کے قریب جا کر ان کے ہاتھ چومے، مگر اس کی نظریں کسی اور ہی سمت میں لگی ہوئی تھیں، اور وہ حویلی کے اس کونے کو گھور رہا تھا جہاں سے ابھی حرین ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے برآمد ہوئی تھی، وہی حرین جس کی حسن کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ مگر دانیال کے لیے وہ حسن نہیں بلکہ ایسی آگ تھی جس سے اس نے 10 سال تک اپنے سینے میں پال رکھا تھا۔ اور حرین نے جیسے ہی دانیال کو دیکھا اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور گلاس میں موجود پانی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گیا، جبکہ دانیال کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے حرین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آواز حرین کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال میل کھا رہی تھی، اور حرین نے نظریں جھکا لی، مگر وہ دانیال کے وجود کی تپش کو اپنے قریب محسوس کر سکتی تھی۔ دانیال نے اس کے اتنا قریب آ کھڑا ہوا کہ حرین کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ حرین، تم نے تو 10 سالوں میں خود کو بہت بدل لیا ہے، مگر یہ معصومیت کا نقاب تمہارے باپ کے گناہوں کو نہیں چھپا سکتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس حویلی میں بلکہ بن کر رہو گی اور میں تمہارے باپ کے کیے ہوئے اس نقصان کو بھول جاؤں گا؟ دانیال نے جھک کر نہایت پست مگرتی کے لہجے میں کہا تو حرین نے تڑپ کر سر اٹھایا، اور اس کے بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی خودداری چمکی جس سے دانیال کے غصے کا مزید بھڑکا دیا۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور نہ ہی میں اپنے باپ کے کسی ایسے عمل سے واقف ہوں جس کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں۔ یہ حویلی میرے نانا کا گھر ہے اور میں یہاں کسی کی قیدی بن کر نہیں رہ رہی۔ حرین نے پلٹ کر جواب دیا، اور یہ سن کر دانیال کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے جھپٹ کر حرین کا وہ نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ قیدی تو تم اسی دن بن گئی تھی جس دن تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا گیا تھا، مگر میں اپنا بدلہ تمہاری ہر ایک مسکراہٹ کو چھین کر لوں گا۔ تمہاری یہ خودداری بہت جلدی میرے پیروں تلے دھول بنے گی، اور تم خود مجھ سے اس قید سے آزادی کی بھیک مانگو گی، مگر یاد رکھنا دانیال شاہ کبھی معاف کرنا نہیں جانتا۔ دانیال نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔
حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ درد سے کرا اٹھی، مگر دانیال کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی اور حیدر شاہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ دانیال اس وقت کسی کی نہیں سنے گا۔ اسی لمحے وہاں ویل چیئر کی پہیوں کی آواز گونجی اور شاہ میر شاہ وہاں نمودار ہوا۔ وہ شاہ میر جس کی عمر دانیال سے بہت زیادہ تھی اور جو کبھی اس حویلی کا سب سے طاقتور جوان تھا، اب محض ایک زندہ لاش بن چکا تھا، اور اسے دیکھتے ہی دانیال نے حورین کا بازو جھٹک دیا اور بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دانیال کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دانیال نے اپنے بھائی کا ہاتھ چوما اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے پلٹ کر حورین کو دیکھا جو ابھی بھی اپنے بازو سے ہلا رہی تھی۔ آج اسے حورین اس حویلی کی کوئی نواسی نہیں بلکہ صرف دانیال شاہ کے منقول ہے، اور اس کی زندگی کے تمام فیصلے میں کروں گا۔ اسے کسی بھی تقریب میں جانے یا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ اس حویلی کی چار دیواری میں ادا کرے گی۔ دانیال نے بلند آواز پر سب کے سامنے اعلان کیا۔ حورین کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس کے سامنے کھڑا شخص اس وقت اندھے انتقام میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنی اس خوبصورتی پر ناز کرنا چھوڑ دو حورین، کیونکہ اب یہی حسن تمہارے لیے وبال جان بنے گا۔ میں تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا کہ تم میری محبت اور نفرت کے درمیان فرق کرنا بھول جاؤ گی۔ دانیال نے حورین کے قریب جا کر اس کے کان میں نہایت خاموشی سے کہا۔ رات کے پچھلے پہر حویلی میں ہو کا عالم تھا، مگر دانیال اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ پرانے کاغذات اور پھوپھا کی کچھ تصویریں بکھری پڑی تھی جنہیں دیکھ کر اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جو انتہائی دردناک تھی، اور اسی رات کو یاد کرتے ہوئے دانیال نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اتنی زور سے بھینچا کہ وہ ٹوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا تھا، مگر اسے اس جسمانی درد کا احساس نہیں تھا۔ اسے تو وہ انتقام پورا کرنا تھا جس کی تپش اس نے بیرون ملک کی سرد راتوں میں بھی محسوس کی تھی۔ دوسری طرف حورین اپنے کمرے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جرم کی سزا پا رہی ہے۔ وہ تو بچپن سے اس حویلی میں پلی بڑی تھی اور دانیال کا نام ہمیشہ اس کے لیے ایک مان رہا تھا، مگر آج وہی مان ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ حورین نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندیں شیشے پر گر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کے دل میں اس کے لیے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کے دل کا ایک کونا دانیال کے اس قربت پر دھڑک اٹھا تھا جو ابھی چند لمحے پہلے اس نے محسوس کی تھی۔ دانیال کی وہ سخت گرفت اس کی سانسوں کی تپش اور ان کے پور پور میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ صبح کے وقت حیدر شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھے اپنی تسبیح کے دانوں کو گھما رہے تھے، مگر ان کی عقابی نظریں اپنے سامنے کھڑے اس جوڑے پر تھی جن کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے ڈھانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ دانیال شاہ نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک سفید لفافہ نکال کر سامنے رکھے شیشے کے میز پر پٹخ دیا۔ وہ لفافہ میز پر اس طرح گرا جیسے کسی نے خاموش تالاب میں بھاری پتھر پھینکا ہو۔ حورین جو کونے میں کھڑی مسلسل اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، اسے اچانک آواز پر شہم کر رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میز کی طرف دیکھا جہاں وہ طلاق نامہ اپنی پوری ہیبت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جس پر دانیال کے دستخط ابھی بھی تازہ لگ رہے تھے۔ حورین، تمہارا خیال تھا کہ میں باہر سے تمہیں لینے آیا ہوں؟ یہ تمہاری اس بوجھ کو عمر بھر ڈھونے آیا ہوں جو تمہارے باپ نے زبردستی میرے گلے میں ڈالا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کاغذ تمہاری آزادی کا نہیں بلکہ تمہاری تذلیل کا پہلا قدم ہے۔ میں چاہتا تو اسے وہیں سے بھیج دیتا، مگر میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا تھا جب تمہاری یہ نام نہاد خودداری مٹی میں ملے گی۔ دانیال نے حورین کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اس کے چہرے پر جھک کر نہایت شفاف لہجے میں کہا۔ حورین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں اٹھا کر دانیال کی ان آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف انتقام کا سمندر موجے مار رہا تھا۔ حورین کا دل چاہا کہ وہ وہیں پھٹ پڑے، مگر اس نے اپنے اندر کی عورت کو مرنے نہیں دیا تھا۔ مسٹر دانیال شاہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کاغذ دکھا کر آپ مجھے ڈرا لیں گے یا میں آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گی؟
نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا اور اسے توڑنا آپ کے بس میں ضرور ہے، مگر میری عزت نفس کو کچلنا آپ کی پہنچ سے باہر ہے۔ حرین نے گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے دانیال نے ایک تنزیہ قہقہ لگایا جو حویلی کی بلند چھت سے ٹکرا کر واپس آیا تھا۔ عزت نفس کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے خاندان کا دامن صاف ہو۔ حرین، تمہارے باپ نے جو کیا وہ بھلانے کے قابل نہیں ہے۔ تم اس حویلی میں صرف ایک مجرم کی بیٹی ہو۔ میں سب کے سامنے تمہیں کاغذ تھما کر اسے گھر سے نکال سکتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ تمہاری عزت نفس کہاں پناہ دیتی ہے۔ دانیال نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی چمک تھی جس نے دانیال کو ایک پل کے لیے چونکا دیا تھا۔ آپ بار بار میرے باپ کا نام لے رہے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی اس سچ کو جاننے کی کوشش کی جو اس رات کے اندھیرے میں کہیں کھو گیا تھا؟ حرین نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ سننا تھا کہ دانیال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے حرین کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے خاندان پر انگلی اٹھاؤ گی؟ تم اپنے باپ کے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہو۔ بولو، کیا راز ہے ایسا تمہارے پاس جو میرے دکھ کو کم کر دے گا؟ دانیال نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور خاموش رہی۔ اس کی یہ خاموشی دانیال کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ وہ جتنا اسے تڑپانا چاہتا تھا اتنا ہی وہ خود اس کے ان باتوں کی جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ حرین کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے وہ کوئی بھی بڑا بوجھ اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہو، اور اسے یقین ہو کہ جب وہ سچ سامنے آئے گا تو دانیال کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ کیونکہ دانیال نے ایسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے برآمدے کی طرف نکل گیا، جہاں شامل اپنی ویل چیئر پر بیٹھے سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ بھائی، یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس رات کچھ ایسا ہوا تھا جو ہمیں نہیں معلوم۔ دانیال نے شامل کے پاس جا کر اس کے ہاتھ تھام لیا اور ہانپتے ہوئے کہا۔ شامل نے اپنی بے جان نظریں دانیال پر جمائیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سے مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے معلوم ہے کہ حرین کیا کہنا چاہ رہی ہے، مگر اس کی زبان خاموش رہی تھی۔ دوسری طرف حرین لاؤنج میں اکیلے کھڑی ان طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا بن چکے تھے۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل کر ہوا میں اڑا دیا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ دانیال کی نفرت کا سامنا کرے گی، مگر اس وقت تک اس حویلی سے نہیں جائے گی جب تک وہ سچ سب کے سامنے نہیں آ جاتا جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ حیدر شاہ نے ان دونوں کا تماشا دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھپرے ہوئے شیر پوتے کو کیسے سنبھالیں۔ رات کے سناٹے میں جب دانیال اپنے کمرے میں لیٹا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حرین کے وہ الفاظ کہ آپ کے اپنے خاندان کا کوئی ایسا چہرہ ہے جو نقاب اوڑھے گھوم رہا ہے، اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی کوئی ایسی بات تھی جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ اس نے اپنی الماری سے وہ پرانی فائل نکالی جس میں اس حادثے کی تمام تفصیلات تھیں، مگر ہر جگہ حرین کے باپ کا نام ہی درج تھا۔ دانیال نے غصے سے فائل بند کر دی اور سوچا کہ یہ لڑکی صرف میرا دماغ گھمانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ میں اسے طلاق نہ دوں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حرین وہ لڑکی نہیں تھی جو کسی سہارے کے لیے جھوٹ بولے۔ دانیال نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حرین کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے تڑپائے گا، اسے اپنی غربت کے حصار میں لائے گا اور پھر اسے اس مقام پر لا کر چھوڑے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اگلی صبح جب حرین کچن میں کام کر رہی تھی تو دانیال وہاں آیا اور ملازموں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور حرین کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ حرین نے مڑ کر دیکھا تو دانیال کے ہاتھ میں وہی پھٹے ہوئے کاغذات کے ٹکڑے تھے جو حرین نے کل اڑائے تھے۔ دانیال نے وہ ٹکڑے کچن کی سلیب پر رکھ دیے۔ تمہیں کیا لگا کہ یہ کاغذ پھاڑ کر تم میرا فیصلہ بدل لو گی؟ اب یاد رکھنا کہ تم اس حویلی سے تب تک نہیں جاؤ گے جب تک میں خود تمہیں دھکے دے کر باہر نہ نکال دوں، اور وہ جو سچ تم اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہو اسے گلوانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، مگر تم میری قیدی ضرور ہو۔ دانیال نے نہایت پست آواز میں کہا، مگر حرین نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی نظریں جھکا کر کام کرنے لگی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں دانیال کی اس قربت پر بغاوت کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دانیال کی نفرت اب ایک
ایسی راکھ میں جنون بدل رہی ہے جو ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ دانیال اس کے بالوں کی مہک کو محسوس کر سکتا تھا اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حورین کی خاموشی اس کے الفاظ سے زیادہ تیکھی ہے۔ حویلی کی دلان میں حیدر شاہ کے بھاری قدموں کی آواز کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دانیال اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنی ٹائی درست کر رہا تھا کہ دادا جان بن کہے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ پرانا وصیت نامہ تھا جو شاہ خاندان کی جائیداد کا امین تھا۔ دانیال نے مڑ کر دیکھا تو دادا کی آنکھوں میں غصہ اور فیصلہ دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ حیدر شاہ نے وہ کاغذ میز پر رکھ دیے۔ دانیال میری بات کان کھول کر سن لو، اس حویلی کی روایت ہے کہ یہاں نکاح توڑے نہیں جاتے بلکہ نبھائے جاتے ہیں۔ اگر تم نے حورین کو طلاق دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس وقت تم اس جائیداد اور اس نام سے بے دخل کر دیے جاؤ گے جس پر تم اجناس کر رہے ہو۔ یہ جائیداد پھر حورین کے نام منتقل کر دی جائے گی کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ حیدر شاہ نے نہایت کرخت آواز میں کہا۔ دانیال کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ آپ ایک مجرم کی بیٹی کے لیے اپنے وارث کو قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ دانیال نے گہرا سانس لیا اور اپنے دادا کی طرف دیکھ کر نہایت سرد لہجے میں کہا۔ حیدر شاہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سب نظر آتا ہے دانیال، مگر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تم بدلے کے نام پر ایک معصوم کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو حورین تمہاری بیوی بن کر رہے گی، ورنہ تم آج ہی واپس جا سکتے ہو، مگر خالی ہاتھ۔ حیدر شاہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ دانیال نے کچھ نہیں کہا اور دادا کے جانے کے بعد غصے میں میز پر بڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ گردش کرنے لگا تھا کہ ٹھیک ہے دادا جان، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مگر میں اسے ایسی زندگی دوں گا کہ وہ خود اس رشتے سے آزادی کی بھیک مانگے گی۔ وہ خود کہے گی کہ دانیال مجھے چھوڑ دو، میں اس اذیت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں بھرا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو باہر لان میں حورین کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ دھوپ کی ایک کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ دانیال کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ اسے ذہنی اذیت دینے نکلا تھا مگر حورین کی اس معصومیت نے ایک پل کے لیے اس کے ارادوں کو بدل کر راکھ کر دیا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ حورین کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چونکی اور مڑ کر دیکھا تو دانیال نے بغیر کسی تہمید کے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ حورین کے ہاتھ سے پانی کا پائپ گر گیا تھا۔ محترمہ، بہت شوق ہے نا تمہیں اس حویلی میں رہنے کا اور دادا جان کی آڑ میں مجھ پر حکم چلانے کا؟ تو سنو، اب تم یہاں رہو گی تو ضرور، مگر ایک ملکہ بن کر نہیں بلکہ میری انا کی قیدی بن کر۔ اب تمہارا ہر سانس میری اجازت کا مرہون یا منت ہوگا۔ دانیال نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا۔ حورین نے درد کی لہر کو محسوس کیا مگر اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی۔ اس نے دانیال کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ مجھے جتنا چاہیں چھکا لیں مگر میرا ضمیر آپ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ آپ نفرت کی جس آگ میں مجھے چلانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کی تپش آپ تک بھی پہنچے گی۔ حورین نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تو دانیال نے کہکا لگایا اور اس پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھیج لے اور اس کے تمام خودداری کو اپنے قربت سے ختم کر دے۔ وہ بے قابو ہونے لگا تھا۔ حورین کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اس نے حورین کے بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اس کی زبان اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تیکھی زبان ہے تمہاری مگر کہ تمہارا دل بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ جب میں تمہیں اپنی نفرت کے حصار میں لوں گا تو کیا تم اسے برداشت کر پاؤ گی؟ دانیال نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ دانیال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کے اتنے قریب تھا کہ حورین کی لرزتی ہوئی سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ بدلا دادا کی دھمکی سے بس سامنے کھڑی یہ لڑکی نظر آ رہی تھی جس کی خاموشی سے پکار رہی تھی۔ اس کا ہاتھ حورین کے چہرے کی طرف بڑھا مگر جیسے اس کی انگلیوں نے حورین کی ٹھنڈی جلد کو چھوا اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ چہٹ گیا۔ اس نے نفرت سے حورین کو دیکھا اور خود پر غصہ کرنے لگا۔ کچن میں جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ اور یاد رکھنا اس میں چینی ذرا بھی نہ ہو، بالکل تمہارے لہجے کی طرح کڑوی ہونی چاہیے۔ دانیال نے خود کو سنبھالتے ہوئے کرخت آواز میں کہا۔ حورین بنا کچھ کہے کچن کی طرف چلی گئی تھی مگر اس کے قدموں میں
لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال اس وقت ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں وہ خود اپنے آپ سے باہر رہا ہے۔ کچن میں جب وہ کافی بنا رہی تھی تو دانیال وہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچن کی سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور حکم چلانے لگا کہ کام جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حورین نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا تو دانیال نے مگ پکڑنے کے بجائے حورین کی انگلیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ حورین نے چھڑانے کی کوشش کی مگر دانیال کا موڈ اب کچھ اور ہی تھا۔ اس نے حورین کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سلیب اور اپنے جسم کے درمیان محصور کر لیا۔ حورین کا سانس رکنے لگا تھا اور وہ گھبرا کر دانیال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر دانیال جیسے آج ہوش کھو چکا تھا۔ اس نے حورین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نہایت تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی حورین، میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کروں گا۔ یہ سزا ہے تمہارے لیے کہ تم ہر پل میری موجودگی کو محسوس کرو اور تڑپتی رہو، دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا۔ دانیال، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حورین نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں وہ چاہتا ہوں جو تم کبھی نہیں دے سکو گی، میں تمہاری روح پر اپنی جیت چاہتا ہوں۔ دانیال نے اس کے آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت باہر سے شمیر کے ویچھے کی آواز آئی اور دانیال ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس نے فوراً حورین کو چھوڑا اور کافی کا مگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ حورین کو اذیت دے رہا ہے یا خود کو تڑپا رہا ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور خود سے سوال کرنے لگا کہ دانیال شکر، تم واقعی اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ ایک لڑکی کی غربت تمہیں تمہارے مقصد سے بھٹکا رہی ہے۔ رات کی ڈائننگ ہال میں جب سب کھانا کھا رہے تھے تو دانیال نے جان بوجھ کر حورین کو سب کے سامنے کھم دیا کہ میرا سامان کل کے لیے تیار کرو۔ دادا جان نے اسے گھورا مگر دانیال نے نظریں چرانی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حورین کب تک خاموش رہتی ہے۔ حورین خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ دانیال کھانے کی میز سے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا اور اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا تمہیں برا نہیں لگا جو میں نے سب کے سامنے کہا؟ دانیال نے غصے اور تیکھے پن سے پوچھا۔ برا تو اسے لگتا ہے جس کے نظر میں آپ کی کوئی عزت ہو، میرے لیے آپ کے الفاظ صرف ایک شور ہیں۔ حورین نے سکون سے جواب دیا اور یہ سن کر دانیال نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر مارا اور حورین کے چہرے کے قریب آ گیا۔ یہ شور تمہاری نیند اڑا دے گا حورین، میں وہ طوفان ہوں جو تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا، دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا، مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ وہ طوفان خود اس کے اپنے اندر اٹھ رہا ہے جو اسے تباہ کر دے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے ہی کمرے سے نکل گیا تھا اور حورین نے اب تک جو آنسوؤں پر بند باندھا ہوا تھا وہ کھل گیا تھا۔ وہ جتنا مضبوط بننے کی کوشش کرتی تھی اتنی ہی ٹوٹ جاتی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد دانیال شاہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے نظریں سامنے والی بالکنی پر تھیں جہاں حورین بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دانیال کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پھر سے اس کے حسن میں کھونے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل جب وہ شہر جائے گا تو بہانے سے اسے بھی ساتھ لے جائے گا تاکہ اسے تنگ کر سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ حورین کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر اس نے حورین کے کمرے کا دروازہ کھولا اور بنا اجازت اندر داخل ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ حورین، ہمیں ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے، دانیال نے نہایت کرخت آواز میں کہا۔ حورین نے ڈرتے ہوئے باہر کے موسم کی طرف دیکھا جو صبح کو بھی اتنا ہی خراب تھا جتنا رات کو۔ باہر تو طوفان آنے والا ہے، کیا آپ کل نہیں جا سکتے؟ اور ویسے بھی میں جا کر کیا کروں گی، نانا سائی نے یہ کام آپ کو سونپا ہے، حورین نے لرزتی آواز میں کہا تو دانیال ہنسنے لگا تھا اور پھر اس کا بازو دبوچ کر اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ تمہارے باپ نے بھی تو ہماری زندگیوں میں طوفان لانے سے پہلے موسم نہیں دیکھا تھا نا، اس نے تو ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھی، تو یہ تم اس سے ذرا سی بارش سے کیوں ڈر رہی ہو؟ چلو خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، تم میری ملکیت ہو، تم انکار کرنے کا حق بالکل بھی نہیں رکھتے، دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ حورین کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلتی تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ دانیال کے آنے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس سے بالکل بھی نہیں ڈرے گی، مگر اب وہ اپنے سارے کال بھلا چکی تھی۔ گاڑی حویلی سے نکلی تو بارش نے اپنا بھرپور جوبن دکھانا شروع کر دیا تھا۔ سڑکوں پر سناٹا تھا اور صرف گاڑی کے شیشے پر چلنے والے وائپر کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ دانیال بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر کی بے چینی سے فرار چاہتا ہو۔ ہورین سیٹ سے لگی سہم کر بیٹھی تھی۔ دانیال نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تیکھی نظروں سے ہورین کو دیکھا۔ کیا ہوا ہورین؟ آج زبان کو تالے کیوں لگ گئے ہیں؟ کیا اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا ہے جس نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے حوالے کر دیا تھا؟ تمہارے اس خاندان نے جو ہم پر ظلم کیا ہے، اس کا حساب تو ابھی باقی ہے۔ دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا تو ہورین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دانیال، خدا کے لیے سڑک پر ایسی باتیں نہ کریں، میرے باپ کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتا، ہورین نے روتے ہوئے کہا تو دانیال نے غصے میں گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور دھاڑ کر بولا، خاموش رہو ہورین، تم اس مجرم کی بیٹی ہو جس نے بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کر دیا، جس نے اس گھر کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ اگر اس رات تمہارا باپ وہ حرکت نہ کرتا تو آج میرا بھائی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا، دانیال نے غصے سے کہا تو دانیال کی آواز پر وہ درد ابھی بھی چھپا ہوا تھا کہ آخر اس رات ہورین کے باپ نے ایسا کیا کیا تھا جس سے ان کی دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی ہچکولے کھا کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ دانیال نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ بارش کی شدت اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دانیال نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو واپسی یا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سوائے قریب موجود ایک پرانے گیسٹ ہاؤس کے۔ دانیال نے ہورین کو زبردستی گاڑی سے نکالا اور بارش کے تھپڑوں کے درمیان اسے اس ویران عمارت کی طرف لے گیا۔ ہورین پوری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی سے اس کی دانت بج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دانیال نے دروازہ بند کر دیا تھا، جس سے ہورین اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ سامنے ایک صوفہ پڑا تھا، دانیال نے اسے وہیں بیٹھنے کا حکم دیا تو ہورین لرز رہی تھی۔ دانیال نے اسے قریب سے دیکھا تو اس سے پہلی بار اس پر ترس آیا، مگر اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ سردی لگ رہی ہے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے سرد مہری کا، جو میں نے برسوں بیرون ملک میں تمہارے خاندان کی وجہ سے جھیلی ہے، دانیال نے نہایت پست اور تیکھے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ہورین کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہورین کے بھیگے ہوئے بال اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت تھی جو دانیال کے ارادوں کو کمزور کر رہی تھی۔ دانیال بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس نے ہورین کے بہت قریب ہو کر کہا، تم جتنا مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو، یہ موسم تمہیں میرے اتنا ہی قریب لا کر، یہ شاید قدرت کا فیصلہ ہے کہ تم میری نفرت کے سائے میں ہی رہو گی، دانیال نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہورین کا سانس رکنے لگا تھا اور وہ دانیال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر دانیال کا وجود ایک پہاڑ کی طرح اٹل تھا۔ اس نے ہورین کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہارا یہ خوف مجھے بہت پسند ہے ہورین، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں تم پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز تھی اور ان دونوں کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں۔ دانیال کے دل میں ایک ایسی ہلچل تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس وقت اسے صرف ہورین کی قربت چاہیے تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہورین کی گردن میں چھپا لیا اور ایک لمبی سانس لی۔ ہورین کی خوشبو اور بارش کی مہک نے مل کر دانیال کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے نہایت بے بسی میں سوچا کہ دانیال، شاید تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، مگر اس کا جسم اس کے ذہن کے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ہورین کے بازوؤں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ہورین نے سسکیاں لینا شروع کر دی تھی اور دانیال کو اس کی سسکیوں نے ہوش کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور نفرت سے ہورین کو دیکھا، جیسے وہ خود اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہو۔ مت رونا میرے سامنے، تمہارے یہ آنسو میرے بھائی کے زخموں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں یہاں اپنی پناہ میں نہیں لایا، بلکہ یہ دکھانے لایا ہوں کہ تم کتنی بے بس ہو، دانیال نے کرخت آواز میں کہا۔ پھر اس نے الماری سے کمبل اٹھا کر ہورین کی طرف پھینک دیا اور وہ خود دور جا کر کھڑا ہو گیا۔
وہ اپنے آپ پر غصہ کر رہا تھا کہ کیوں اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ ابھی میں کیا کر رہا تھا، کیوں میں اس کے وجود میں کھونے لگا ہوں۔ دانیال نے آخر میرے باپ نے کیا کیا تھا، مجھے بتائیں تو صحیح، حورین نے کمبل میں لپٹے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے مڑ کر اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو حورین کی روح تک کو زخمی کر گئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا حورین شاہ، اور اس دن تم خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو گے، کیونکہ تمہارے باپ کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اسے موت بھی معاف نہیں کرے گی۔ ابھی تو تم بس اس کا کفارہ ادا کرو، دانیال نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ وہ پورا دن اسی کمرے میں گزر گیا تھا کیونکہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رکتی اور پھر سے شروع ہو جاتی، مگر اب دانیال نے اپنی خواہش کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ اس سے دور ہی رہا تھا۔ حورین سو گئی تھی مگر دانیال کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ دشمنی اور دل کے اس کھیل میں جیت کس کی ہوگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ حورین کو تڑپاتے تڑپاتے خود تڑپنے لگا ہے، اور یہ اس کے بدلے کی سب سے بڑی شکست تھی۔ آدھی رات کو دانیال کی آنکھ کھلی تو وہ حورین کے پاس پہنچ گیا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، مگر اپنے آپ کو جان بوجھ کر درد دے رہا تھا، کیونکہ اتنے سال پہلے جو اس کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر پر وہیں بیٹھا اس کے چہرے کو نہارتا رہا اور پھر اپنے جذبات کو قابو میں کر کے کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ حورین کے مزید قریب گیا تو وہ اس سے دور نہیں رہ پائے گا۔ اگلی صبح جب بارش تھمی اور اجالا ہوا تو دانیال کا چہرہ پھر سے وہی تلخی ہو چکا تھا۔ چلو گاڑی ٹھیک کروانی اور حویلی واپس جانا ہے، دانیال نے کرختگی سے کہا۔ حورین نے اس کے چہرے کی تبدیلی کو نوٹ کیا۔ وہ کل رات والا دانیال کہیں کھو گیا تھا، اب اس کے سامنے پھر سے وہی ظالم دانیال شاہ تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر دانیال نے حورین کو بازو سے پکڑ کر اندر دھکیل دیا تھا۔ کل رات جو کچھ ہوا اسے بھول جانا حورین، وہ صرف ایک کمزوری تھی اور میں اپنی کمزوریوں کو کچلنا اچھی طرح جانتا ہوں، دانیال نے تیکھے پن سے کہا۔ دانیال کی یہ بات حورین کے دل کو چیر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی، مگر دانیال کا دل جانتا تھا کہ وہ اس رات کو کبھی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ اس رات اس کی نفرت کو پہلی بار محبت نے دستک دی تھی اور پھر وقت اسی رفتار سے گزر گیا تھا۔ وہ شہر کا تھوڑا بہت کام کر کے واپس حویلی آ گئے اور حورین اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ باہر نکلی تو دانیال کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اس کا اپنا دل بھی اس کے لیے تڑپنے لگا تھا، مگر یہ تڑپ وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی تھی۔ سہ پہر کے وقت حویلی کے صحن میں ایک چمکتی ہوئی سرخ گاڑی آ کر رکی تو پورے گھر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ گاڑی سے ایک جدید لباس میں ملبوس لڑکی اتری تھی جس کے چہرے پر فخر اور تیکھا پن تھا، جو بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار دانیال نے اسے اپنے گاؤں اپنی حویلی بلایا تھا۔ وہ اس پر مرتی تھی مگر دانیال نے آج تک اسے لفٹ نہیں کرائی تھی، اور اب اس کے بلانے پر وہ دوڑتی چلی آئی تھی۔ وہ دانیال کی وہ دوست تھی جو بین الملک میں اس کے ساتھ رہی تھی، مگر دانیال کے واپس آنے سے 6 مہینے پہلے ہی وہ لوٹ آئی تھی۔ نہ دانیال برآمدے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان کچن کی اس کھڑکی کی طرف تھا جہاں سے حورین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہی تو دانیال کا پلان تھا کہ حورین زرنش کو دیکھ کر جلد بھنجار خود ہی طلاق مانگ لے۔ دانیال نے زرنش کا استقبال کیا، مگر اس کے لہجے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو زرنش توقع کر رہی تھی۔ زرنش نے حویلی میں قدم رکھتے ہی اپنا پرس صوفے پر پھینکا اور نہایت حقارت سے در در دیکھتے ہوئے کہا، دانیال تم اس پرانی سی حویلی میں کیسے رہ رہے ہو؟ یہاں کی ہوا میں بھی گھٹن ہے، زرنش نے نخرے سے کہا۔ اسی وقت حورین ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر دوپٹہ اس کی شرافت کی گواہی دے رہا تھا۔ زرنش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دانیال سے پوچھا، دانیال یہ تمہاری ملازمہ ہے کیا؟ ویسے دکھنے میں تو کافی اچھی ہے۔ زرنش نے حقارت سے پوچھا تو دانیال کے ماتھے پر فوراً بل پڑ کر اس کی مٹھیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زرنش نے حورین کے قریب جا کر اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ سنو لڑکی،
میرے لیے چائے میں چینی ذرا کم رکھنا، اور دیکھو میں کمرے میں سامان ٹھیک سے لگ جانا چاہیے، زرنش نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ حرین نے ایک نظر دانیال کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ حرین خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے جانے لگی، مگر دانیال کی آواز نے اسے روک لیا۔ دانیال نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے زرنش اور حرین کے درمیان حائل ہو کر کہا، زرنش یہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، یہ حرین شاہ ہے، میری منقو اور اس حویلی کی عزت، دانیال نے گرجتے ہوئے کہا۔ دانیال کے اس جملے نے لاؤنج پہ بم کا کام کیا تھا۔ زرنش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور حرین کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ دانیال نے حرین کے بازو کو نہایت مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے زرنش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں یہاں مہمان کی طرح بلایا گیا ہے زرنش، تو مہمان بن کر رہو، میری بیوی کو ملازمہ سمجھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ دانیال نے تیکھے لہجے میں وارننگ دی تو حرین دانیال کی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی۔ وہ شخص جو ابھی کل تک اسے ذلیل کر رہا تھا، آج کسی اور کے سامنے اس کا دفاع کر رہا تھا۔ زرنش نے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر دانیال کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے حرین کو وہیں چھوڑا اور زرنش کے پیچھے جا کر اسے سختی سے روکا۔ تم نے جس لہجے میں اس سے بات کی ہے اس کے لیے تمہیں معذرت کرنی ہوگی، دانیال نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دانیال کے اندر کی وہ ملکیت جاگ چکی تھی جو اسے یہ گوارا نہیں کرنے دے رہی تھی کہ کوئی دوسرا حرین کی تذلیل کرے۔ وہ اسے خود اذیت دے سکتا تھا، اسے تڑپا سکتا تھا، مگر کسی اور کو حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ حرین بھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی تھی کہ دانیال اس سے نفرت کرتا ہے یا اسے اپنی انا کے خاطر بچا رہا ہے۔ رات کے وقت حویلی میں ایک پارٹی کا سا سما تھا۔ دانیال نے زرنش کے کہنے پر کچھ قریبی دوستوں کو بلایا تھا۔ حرین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ آئے، مگر دانیال کا دل بار بار اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ پارٹی میں تو تھا مگر اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی۔ زرنش نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈانس کے لیے مائل کرنا چاہا، مگر دانیال نے اسے جھٹک دیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر حرین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بغیر دستک دروازہ کھولا تو سامنے حرین جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ دانیال کے قدم وہیں جم گئے، اسے دیکھا کہ حرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ نہایت بے بسی سے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ دانیال کا غصہ ایک پل میں پگھل کر رہ گیا تھا، مگر اس نے اپنی انا کا لبادہ پھر سے اوڑھ لیا۔ وہ حرین کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ حرین گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مانگ رہی ہو حرین؟ اپنے گناہ گار باپ کی بخشش یا استحاد سے آزاد ہے؟ دانیال نے طنز سے کہا۔ میں صرف صبر مانگ رہی ہوں دانیال شاہ، تاکہ میں آپ کی اس نفرت کو سہ سکوں، حرین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا۔ دانیال بے قابو ہونے لگا تھا، اس نے حرین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ تم جتنا صبر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی تڑپاؤں گا، تم میری ہو حرین، صرف میری، تم پر کسی اور کی نظر تو دور کی بات کہ تمہارا نام بھی نہیں دے سکتا، دانیال نے ملکیت سے کہا۔ دانیال کا ہاتھ حرین کے چہرے کو چھونے لگا تھا اور اس بار اس کے لمس پر نفرت سے زیادہ ایک ایسی تڑپ تھی جو وہ خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے حرین کے لبوں کے پاس سرگوشی کی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں، دانیال نے جذباتی ہو کر کہا۔ حرین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر دانیال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس نے حرین کی آنکھوں میں چھپے اس درد کو پڑھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو اسے اتنا مضبوط بناتا ہے۔ تم مجھے جتنا چاہے الجھا لو، مگر یاد رکھنا تمہارے باپ کا جرم میری یادداشت سے کبھی مٹ نہیں سکتا، دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ حرین نے روتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ایک ایسا جملہ کہا جس نے حرین کے ہوش اڑا دیے۔ آزادی کا وقت اب ختم ہو چکا ہے حرین شاہ، اب تمہاری رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے دادا جان سے بات کر لی ہے، اگلے ہفتے ہماری باقاعدہ رخصتی ہوگی اور تم اس حویلی کے ایک کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں منتقل ہو جاؤ گی، جہاں میری نظریں ہر وقت تم پر ہوں گی، دانیال نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو حرین کا سانس رک گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ شخص جو اسے طلاق دینے آیا تھا وہ اب رخصتی کی بات کر رہا ہے۔ دانیال نے اس کی حیرت کا لطف اٹھایا اور اس کے کان میں دھیمے سے کہا،
حیران مت ہو رین، اب تمہارا اصل سزا شروع ہوگی۔ تم میری ہو کر بھی میری نہیں ہو پاؤ گی اور یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا، دانیال نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ حورین کو اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر اس کے اپنے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے رخصتی کا فیصلہ کیوں کیا۔ کیا وہ واقعی اسے سزا دینا چاہتا تھا یا وہ اسے کھونے سے ڈر گیا تھا؟ زرنیش کی آمد نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ حورین کے بغیر وہ ادھورا ہے، مگر اس کی انا اسے تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں حویلی میں رخصتی کی تیاریاں شور مچا رہی تھیں، مگر دانیال شاہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی ڈیرے ڈالی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا حورین کو دیکھ رہا تھا جو ممانی کے ساتھ مل کر کچھ کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ دانیال نے اسے قریب بلانے کے لیے آواز دی تو حورین کے قدموں میں وہی لڑکھڑاہٹ تھی جو اسے دانیال کے قریب آتے ہی محسوس ہوتی تھی۔ دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کر لیا تھا۔ حورین، یاد رکھنا کہ اس کمرے کے دہلیز پار کرتے ہی تمہاری زندگی کی تمام رعایتیں ختم ہو جائیں گی۔ تم میرے سامنے ہوگی اور میں تمہارے باپ کے ہر گناہ کا حساب تمہاری آنکھوں سے لوں گا، دانیال نے نہایت تیکھے لہجے میں کہا۔ حورین نے لب بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی، مگر دانیال کا جنون اسے اتنی آسانی سے کہاں جانے دے سکتا تھا۔ اسے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر دیوار پر پن کر دیا۔ حورین زمین کو دیکھ رہی تھی، وہ اوپر نہیں دیکھ پا رہی تھی اور وہ اس کی معصومیت میں کھویا چلا جا رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور پھر رخصتی کی شام حویلی میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا جسے سب چاچا مرید کے نام سے جانتے تھے۔ وہ برسوں سے خاندان کا وفادار رہا تھا اور اس رات کا عینی شاہد تھا جس نے شاہ امیر کی زندگی بدل دی تھی۔ چاچا مرید کی طبیعت بہت ناساز تھی اور وہ سارے معاملات حیدر شاہ سے جان چکا تھا، اسی لیے اس نے دانیال کو بلانے کا پیغام بھیجا۔ دانیال جب اس کے کمرے میں پہنچا تو وہاں حبس اور موت کا سا سناٹا تھا۔ چاچا مرید نے کانپتے ہاتھوں سے دانیال کا ہاتھ تھاما۔ دانیال بیٹا، میرا وقت قریب ہے اور میں یہ بوجھ لے کر قبر میں جانا نہیں چاہتا۔ تم جس بچی کے باپ کو مجرم سمجھتے ہو وہ تو اس رات فرشتہ بن کر آیا تھا، چاچا مرید نے لرزتی آواز میں کہا تو دانیال کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا اور اس نے چاچا مرید کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا چاچا؟ سب جانتے ہیں کہ پھوپھا نے ہی بھائی شاہ امیر کی گاڑی کو اس کھائی کی طرف دھکیلا تھا، دانیال نے گرج کر پوچھا تو چاچا مرید نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو بہہ نکلے۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس رات شاہ امیر نشے میں دھت گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خود ایک حادثے کا شکار ہونے والا تھا، اور ان کے باپ نے تو اپنی گاڑی سامنے لا کر اسے بچانے کی کوشش کی تھی، اور جب شاہ امیر کی گاڑی الٹی تو تمہارا پھوپھا اسے نکالنے کے لیے میدان میں آ گیا تھا۔ اس نے شاہ امیر کو تو بچا لیا مگر خود بدنام ہو گیا، کیونکہ تمہارے ابا نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا تاکہ شاہ امیر کی اس غلطی پر پردہ پڑ سکے کہ وہ نشے میں تھا۔ دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اسے لگا جیسے وہ پوری حویلی اس کے اوپر گر پڑی ہو۔ وہ حواس باختہ حالت میں چاچا مرید کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا جہاں حورین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ پہلے دانیال نے سوچا تھا کہ وہ اس رات اپنے کمرے میں ہی نہیں جائے گا تاکہ وہ اکیلی تڑپتی رہے، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ دانیال نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ حورین ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دانیال کا چہرہ پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے حورین کو دیکھا جو اب اس کے لیے دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ اسے محسن کی نشانی تھی جس کی تذلیل وہ برسوں سے کر رہا تھا۔ دانیال نے دیوانہ وار حورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ حورین نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی مگر دانیال نے اسے اتنی سختی سے اپنے حصار میں لیا کہ حورین کا سانس رکنے لگا تھا۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ حورین، مجھے سچ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیوں سہتی رہی میری یہ نفرت؟ دانیال نے نہایت بے بسی سے پوچھا۔ حورین اس اچانک تبدیلی پہ حیران تھی۔ اس نے دانیال کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں دیکھی جو اسے ہمیشہ ڈراتی تھی، بلکہ وہاں ایک ایسی طرف تھی جو دانیال کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ سچ تو میں نے ہمیشہ کہا تھا مگر آپ نے کبھی سننے کی زحمت نہیں کی۔ آپ کو تو بس بدلہ لینا تھا، اپنی انا کو تسکین پہنچانی تھی، حورین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں اندھا ہو گیا تھا حورین، میں نے تمہیں کتنا تڑپایا، تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، دانیال نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔
اس نے حرین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور نہایت جنونی انداز میں اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ حرین کے پیروں میں گر جائے اور اس سے معافی مانگ لے۔ دانیال بے قابو ہو کر حرین کے کندھے پر سر رکھ کر منہ مرد ہونے کے باوجود رونے لگا تھا۔ یہ ایک مغرور دانیال شاہ کی پہلی شکست تھی۔ وہ اسے اذیت دیتے دیتے خود اس اذیت کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اپنی بچپن کی محبت سے نفرت کرتا آ رہا تھا۔ حرین نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے پر دانیال کے گرم آنسو گر رہے ہیں۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا، مگر برسوں کی تلخی اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے دانیال کو خود سے دور کر دیا تھا۔ اب ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے دانیال شاہ، آپ میں جو زخم میری روح پر لگائے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ حرین نے نہایت تیکھے لہجے میں کہا تو دانیال نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے، اور حرین اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اس کی قربت میں پاگل ہونے لگی تھی، مگر پھر حرین نے روتے ہوئے مزاحمت شروع کر دی۔ وہ جا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ اسے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی بے چینی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حرین بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا سرخ روسی جوڑا اس کے خاموشی دانیال کے پچھتاوے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دانیال نے ہمت جمع کی اور دھیمے قدموں سے دوبارہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی آواز سے حویلی لرزا دیتا تھا، آج اس کے اپنے الفاظ اس کے گلے میں پھنس رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے حرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں برفیلے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ حرین نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر دانیال کی گرفت میں آج نفرت نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ حرین پلیز، میں جانتا ہوں کہ میری معافی ان زخموں کا مداوا نہیں ہے جو میں نے تمہاری روح پر لگائے ہیں، مگر خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی زندگی تمہارے پیروں میں گزار کر اس کا گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے تمہیں تڑپایا، تمہیں نیچا دکھایا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی ہر پل تڑپا ہوں۔ دانیال نے نہایت شکستہ آواز میں کہا۔ دانیال، آپ کو پچھتاوا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو سچ کا پتہ چل گیا۔ اگر وہ سچ سامنے نہ آتا تو کیا آج بھی آپ اسی طرح میرے سامنے جھکے ہوتے؟ حرین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ دانیال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے حرین کی ہتھیلی پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ نہیں حرین، میں تمہیں کھونے کے ڈر سے اس دن بھی تڑپا تھا جب میں نے رخصتی کی بات کی تھی۔ میرا دل تمہاری طرف تب بھی کھینچا تھا جب میں تم سے نفرت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، دانیال نے سسکتے ہوئے کہا۔ حرین کا دل پگھلنے لگا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دانیال اس کے پیچھے آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ حرین نے تڑپ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر دانیال نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے نہایت پست اور تیکھے لہجے میں سرگوشی کی۔ تم جتنا چاہو مجھ سے دور بھاگو حرین، مگر اب تم میرے اس دل کی دھڑکن بن چکی ہو جسے تم نے خود اپنی محبت سے فتح کیا ہے۔ میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا قیدی، دانیال نے جذباتی ہو کر کہا۔ اور حرین نے مڑ کر اسے دیکھا اور شرارت بھرے غصے سے پوچھا، اچھا تو اب آپ قیدی بن گئے ہیں؟ وہ دانیال شاہ کہاں گیا جو کہتا تھا کہ میں تمہاری خودداری کو پیر تلے کچل دوں گا؟ حرین نے ترزن پوچھا۔ دانیال کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور اس نے حرین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ دانیال تمہاری اس ایک نظر پر قربان ہو گیا حرین، اب تو صرف وہ دانیال بچا ہے جو تمہاری ہر ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، دانیال نے محبت سے کہا۔ میں اتنی جلدی معاف نہیں کروں گی، ابھی تو آپ کو بہت سارے امتحان دینے ہوں گے، حرین نے اسے چھڑانے کے لیے کہا۔ ہر امتحان منظور ہے، بس تم میرے ساتھ رہو، دانیال نے اس کی ناک کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی ہر شرط ہر بات مان سکتا تھا، کیونکہ آج وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ خود کو اس سے دور رکھے ہوئے تھے، مگر اب یہ سب ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد اسے حاصل کر کے اپنی محبت کو سیراب کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں خوشیوں کے میلے کی طرح گزرے تھے۔ دانیال نے حرین کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا، جہاں اس سے سب کے سامنے حرین کا ہاتھ تھام کر اعلان کیا کہ حرین صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ زرنش جو آج بھی آئی تھی، یہ دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اس کی تمام توجہ صرف اور صرف حرین پر تھی۔
شام کو جب دونوں حویلی کے لاؤن میں ٹہل رہے تھے، دانیال نے ایک خوبصورت ہار حرین کے گلے میں پہنانے کی کوشش کی تو حرین نے شرارت سے اپنا سر ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا۔ دانیال نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور نہایت جنونی انداز میں کہا، حرین شاہ، میں نے کہا تھا نا کہ تم جتنا تڑپاؤ گی میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ آپ بہت ضدی ہیں، حرین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نہایت محبت سے کہا، یہ ضد اب صرف تمہارے لیے ہے۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نفرت کی جگہ صرف بے پناہ عشق تھا۔ اسے دانیال کے سینے پر ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا اور کہا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ کا دل اتنا کالا نہیں جتنا آپ دکھاتے ہیں۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہے۔ شکریہ حرین، مجھے جینے کا مقصد دینے کے لیے۔ اب اس حویلی میں صرف خاموشیاں ہوں گی، دانیال نے جذباتی ہو کر کہا تو حرین مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ حویلی کے لون میں شام کے دل فریب سائے ڈھل رہے تھے اور ہوا میں گلاب کی بھیمی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ دانیال نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جس کی گرم جوشی حرین کے پورے وجود کو ایک اندیکھے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ جو حویلی کبھی نفرت، انتقام اور تلخیوں کا گھر بن چکی تھی، آج وہاں صرف محبت اور سکون کا راج تھا۔ حیدر شاہ برآمدے میں بیٹھے اپنی تصویر پڑھتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے، جنہیں انہوں نے اتنی قربانیوں اور آزمائشوں کے بعد ایک ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ شامل شاہ بھی اپنے ویل چیئر پر موجود تھے اور ان کے چہرے پر برسوں بعد ایک حقیقی اطمینان نظر آ رہا تھا، کیونکہ ان کے بھائی دانیال کو اپنی زندگی کی اصل خوشی مل چکی تھی اور ماضی کے تمام سیاہ بادل چھٹ چکے تھے۔ دانیال نے حرین کے ہاتھ کو ہلکا سا دباؤ دیا اور اس کے لبوں پر ایک نہایت دھیمی اور پرخلوص مسکراہٹ ابھری۔ حرین، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا تھا، میں نے تم پر وہ تمام مظالم ڈھائے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر تم نے اپنے صبر اور اپنی معصومیت سے میرے اندر کے اس ظالم اور مغرور انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تم وہ روشنی ہو جس نے دانیال شاہ کی اندھیری دنیا کو اجالا دیا، دانیال نے بے پناہ عقیدت اور محبت سے کہا۔ حرین نے اپنی جھیل سی گہری آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جہاں آپ ماضی کا کوئی خوف یا درد باقی نہیں تھا، صرف اور صرف اعتبار اور محبت کا سمندر لہریں مار رہا تھا۔ دانیال، جب انسان کا دل صاف اور اس کا ایمان پختہ ہو تو وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ نفرت صرف ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اب صرف ماضی ختم ہو چکا ہے اور ہمارا حال صرف ہمارا ہے۔ حرین نے نرم اور شائستہ لہجے میں جواب دیا اور دانیال کے شانے پر اپنا سر ٹکایا۔ دانیال نے اپنے دونوں ہاتھ حرین کے گرد لپیٹ لیے اور اسے سینے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے حرین کے ماتھے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا، جسے وہ زندگی بھر کے لیے اس رشتے کو محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ شاہ خاندان کا غرور اور عناب حرین کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، اور دانیال کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مل چکا تھا۔ دونوں نے مل کر کھلے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستارے دھیرے دھیرے چمکنا شروع ہو گئے تھے، اور حویلی کے بلند بالا در و دیوار ان کے سچے اور انمٹ پیار کی گواہی دے رہے تھے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک خوبصورت اور روشنی صبح لازمی آتی ہے۔